بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اللہ اس امت کو سکھا رہے ہیں کہ امت کے اندر ایک گروہ کا اٹھنا بہت ضروری ہے، جس کا کام ہوگا اللہ کے پیغام کو غور سے سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، لوگوں کو بات پھیلانا، اور صرف کافروں کو نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی واپس اسلام کی طرف لے کر آنا۔ جن لوگوں کا ایمان کمزور ہے یا جو منافقت کے راستے پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں، ان کو پیار سے، محبت سے، حکمت سے واپس اسلام کے راستے پر لے کر آنا۔ یہ اس گروہ کا کام ہوگا جس میں اسکالرز اور پریچرز بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن جس میں اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم دین کو سمجھتے ہیں اور ہم اپنے ہی کمیونٹی میں اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بھی ایسے گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ آیت 110 میں کہتے ہیں، اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ اب اس آیت میں اللہ ایک بہت اہم بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امت آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین امت ہے پورے انسانیت میں، جن کا کام ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آنا، اچھی بات کرنا اور برے کاموں سے ان کو روکنا۔ اب کچھ اسکالرز جیسے مودودی، ان کے مطابق اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اس مسلم امت کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغام پر غور و فکر کریں، اس کو سمجھنے کو، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ اقامت دین کریں۔ یعنی اگر ہماری امت تمام انسانیت میں سے سب سے بہترین قوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے اللہ کچھ نہ کچھ تو مانگ رہے ہوں گے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اقامت دین کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے ہدایت دی ہے اور ساتھ شریعت بھی، اس شریعت کو امپلیمنٹ کرنا ہمارا کام ہے۔ ایک اسلامک سسٹم آف گورننس کو پوری دنیا میں پھیلا دینا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ اس امت کا کام ہے۔ بلکہ یہ وہی دعا ہے جو متقین نے سورہ بقرہ کے آخر میں پڑھی تھی، جس میں وہ یہی دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ ہمیں اتنی طاقت اور ہمت دے کہ ہم دشمن کا سامنا کر سکیں، اور جو آپ نے بوجھ ہمارے اوپر ڈالا ہے ہم اس پہ پورا اتر سکیں، اور اللہ جو ہماری قابلیت ہے اس سے بڑھ کر ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہ ڈالنا۔ لہٰذا سورہ بقرہ کے آخر میں جو آیت ہے وہ اقامت دین کے لیے ہی تھا، جس کا اب سورہ آل عمران میں اللہ مزید ہمیں آیت 110 میں سمجھا رہے ہیں۔ اس سے آپ دوبارہ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کس طریقے سے کرتی ہیں۔ اب یہاں پر میں اقامت دین کا کانسیپٹ تھوڑا سا زیادہ آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں۔ مودودی کے مطابق اقامت دین کا مطلب ہے حکومت الہی۔ اس کا مطلب ہے اس پوری دنیا میں حکومت صرف اللہ کی ہے، اور خلیفہ ہونے کے ناطے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خلافت کو قائم کریں۔ یعنی جو اللہ کی حکومت ہے، مثلاً جو اللہ نے ہمیں شریعت دی ہے، جو اللہ نے ہمیں باتیں سمجھا دی ہیں، اس کو اس دنیا میں، پوری دنیا میں قائم کرنا ہمارا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک دین ہے، ایک زندگی کو گزارنے کا طریقہ ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے مذہب اور دین میں۔ مذہب آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کس طریقے سے کرنی ہے، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، زکوٰۃ، روزے، یہ تمام چیزیں مذہب میں شامل ہوتی ہیں۔ لیکن دین اس سے بڑھ کر ہے۔ دین میں مذہب بھی شامل ہے، لیکن اس کے علاوہ دین آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ بلکہ یہ آپ قرآن اور سنت میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز میں اللہ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، چاہے وہ شادی ہو، سوسائٹی ہو، بزنس ہو، دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ یا اولاد کے ساتھ انٹریکشن ہو، ہر چیز میں اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط۔ اس کو کہتے ہیں دین۔ بلکہ یہاں پہ اسلام اور کرسچینٹی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ عیسائیوں کا یہ ایمان ہے کہ یا آپ مذہب کو فالو کر سکتے ہو، یعنی آپ خدا کو خوش کر سکتے ہو، یا آپ دنیا میں بہت زیادہ اپنے آپ کو مبتلا کر سکتے ہو۔ دونوں چیزیں ایک ہی ٹائم پہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی یا آپ اللہ کی عبادت کریں یا آپ دنیا میں کام کریں، ایک ہی وقت پہ دنیا اور عبادت نہیں ہو سکتی۔ لیکن دین کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ دنیا میں ضرور حصہ لیں، شادی کریں، نوکری کریں، دوستوں کے ساتھ وقت اپنا گزاریں، انٹرٹینمنٹ بھی بہت ضروری ہے، لیکن جو بھی آپ دنیا میں کرتے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی آپ کا دنیا دین کا حصہ ہو۔ اسی وجہ سے اسلام میں دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جو متقین ہے وہ یہ بات سمجھ آتا ہے کہ جو بھی اس کی دنیا ہے وہ دین کا حصہ ہونا چاہیے۔
اگر وہ نوکری کر رہا ہے تو وہ حلال پیسے کمائے، اگر وہ ماں باپ یا اپنی اولاد کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے تو اللہ کی ہدایت کے مطابق کرے، اگر وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو جو چیزیں اللہ نے پسند کی ہیں اس کے مطابق ہی کرے۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد اللہ جب اس آیت میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس امت کو اللہ نے تمام انسانیت پر فضیلت دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت آف محمد بہت خاص اس لیے ہے کیونکہ اس کا رول، اس کی رسپانسبلٹی بہت خاص ہے، اور وہ ہے توحید، رسالت اور خلافت۔ یہ تینوں چیزیں مسلمان کے اوپر فرض ہیں۔ توحید یعنی صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرنا، رسالت یعنی اللہ کے پیغام کو سمجھنا اور پھیلانا، اور خلافت یعنی اللہ نے جو شریعت ہمیں سمجھا دی ہے، جو اللہ نے ہمیں حکم اور گائیڈنس دے دی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو جینا اور دوسروں کو بھی یہی بات سکھانا۔ بلکہ حکومت الہی کا مطلب ہی یہی ہے کہ حکومت لوگوں کی نہیں ہے، جس طرح ویسٹرن ڈیموکریسی میں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ حکومت یا گورنمنٹ لوگوں کی ہے۔ اسی طرح نیشنلزم میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ حکومت قوم کی ہے، نیشن کی ہے، یہ بھی حکومت الہی کے خلاف ہے۔ اور پھر ڈکٹیٹرشپ میں حکومت ایک انسان کی ہوتی ہے، وہ چیز بھی اسلام کے خلاف ہے۔ حکومت الہی کا مطلب ہے حکومت صرف اللہ کی ہے، لہٰذا جو اللہ نے آپ کو باتیں بتا دی ہیں قرآن اور سنت میں، آپ نے اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے، آپ نے وہی لاز، وہی شریعہ، وہی چیزیں نافذ کرنی ہیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں۔ اللہ کی شریعت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں انسان لا سکتا۔ اس کو حکومت الہی اور اقامت دین کہتے ہیں، اور یہ کیونکہ مسلمان کا کام ہے، اسی لیے اللہ نے اس امت کو تمام انسانیت پر فضیلت دی ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جتنے آپ کو اللہ فضیلت دے گا، جتنا اللہ آپ کو عزت اور آنر دے گا، اتنا ہی اللہ آپ سے کام بھی لے گا۔ لہٰذا زندگی کا مقصد ہے خلافت کو قائم کرنا۔ اگر میں اور آپ خلیفہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے حکومت اللہ کی ہے لیکن کچھ عرصے کے لیے اللہ نے حکومت کی ذمہ داری ہمیں دے دیا۔ اللہ ڈائریکٹلی انٹرفیئر نہیں کرے گا، ہم جو مرضی چاہے ہم اس دنیا میں کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ واقعی اللہ کی حکومت کو قائم کریں گے وہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ اللہ کی حکومت کو قائم نہیں کریں گے وہ قیامت کے دن ناکام ہوں گے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیں۔ اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کا یہ صرف مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ ہو تبھی آپ اللہ کی حکومت کو قائم کر سکتے ہو، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی کمیونٹی میں آپ اس میں بھی حکومت الہی کر سکتے ہیں۔ بلکہ یہی وہ کام ہے جو امت آف محمد کر رہی تھی 1400 سال پہلے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اسلام کے ایمپائر کو پھیلانے کی کوشش کی تو بائزنٹائن ایمپائر اور پرشین ایمپائر میں جتنے بھی بادشاہ تھے، گورنرز تھے، سب کو یہی کہا جا رہا تھا کہ یا وہ دین کو قبول کر لیں یا نہیں تو پھر جزیہ دینا بہت ضروری ہے، اور اگر وہ جزیہ بھی نہیں دیں گے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ اس کا مقصد ہی اقامت دین تھا کہ چاہے کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کرے، لیکن جزیہ دینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ تمام زمینیں، وہ تمام ملک اسلام کے ایمپائر کے انڈر آ جائیں گے، وہاں پر شریعت نافذ ہوگی، اللہ کا دین قائم ہوگا، مسجدیں بھی ہوں گی، رسالت، توحید، خلافت، تینوں چیزیں ہوں گی، تاکہ جو کافر ہیں ان کو موقع ملے اللہ کی شریعت کو دیکھنے کا، سمجھنے کا، اللہ کے پیغام کو سننے کا، اور پھر وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ دین کو قبول کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ لیکن وہ قبول کرے یا نہ کرے، تمام دنیا میں اللہ کی جو حکومت ہے اس کو قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی وہ بادشاہ اور وہ گورنرز جو جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، مسلمانوں پر فرض تھا کہ وہ ان تمام زمینوں پہ ان لوگوں کی حفاظت کریں، لیکن بدلے میں اللہ کی شریعت ان زمینوں پہ نافذ ہو گئی تھی۔ لہٰذا جو بھی اللہ کے لاز تھے، جو بھی اللہ کے رولز تھے قرآن کے مطابق، وہ تمام سسٹم آف گورننس ان زمینوں پر امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اور ظاہر حکومت الہی اس لیے بھی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جو اللہ نے ہمیں شریعت دے دی ہے وہ انسانوں کے بنائے ہوئے لاز اور گورننس سے بہت بہتر ہے، اور اس شریعت کو فالو کرنے سے دنیا میں فساد، کرپشن اور ہر قسم کا برا کام ختم ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہی آپ اقامت دین حضرت عمر کے ٹائم پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے جیروسلم کو فتح کیا تو وہاں پر جتنے بھی یہودی اور عیسائی تھے ان سے یہی وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ جزیہ دیں گے تو اس کے بدلے میں ان کی جان، مال، جو بھی ان کے اپنے چرچز بھی تھے، ان کے ٹیمپلز بھی تھے، ہر چیز کی حفاظت کی جائے گی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ کی شریعت نافذ ہوگی۔ یعنی چاہے وہ لوگ اسلام قبول کرے یا نہ کرے، اقامت دین ہونا اس زمین پہ بہت ضروری ہے۔ بلکہ اقامت دین کی ذمہ داری صرف اس امت کو نہیں ملی،
بلکہ پچھلی امت کی بھی ذمہ داری اقامت دین ہی تھا۔ یعنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی اللہ نے پچھلی امت کو کوئی نبی یا کوئی رسول بھیجا، ان کا ہمیشہ کام ہی اقامت دین تھا۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام بالکل یہی کر رہے تھے۔ وہ اپنا پیسہ، مال، دولت، فوج، گھوڑے، جو بھی ریسورسز اللہ نے ان کو دیا تھا، اقامت دین کے لیے ہی کر رہے تھے، اور بلکہ اس کی کئی مثال آپ کو مزید قرآن میں ملیں گی۔ اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ ایک مسیح بن کے آئے، یعنی ان کا کام یہ تھا کہ یہودی جو اس وقت رومن امپائر کے غلام تھے، ان کو آزاد کرنا اور کنگڈم آف اسرائیل کو دوبارہ سے کھڑا کرنا تاکہ اقامت دین ہو سکے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مشن تھا، اور حدیث کے مطابق چاہے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، وہ دوبارہ واپس آئیں گے، اور جب دوبارہ وہ آئیں گے تو وہ وہی اقامت دین کریں گے، وہی کام کریں گے جس کے لیے وہ پہلے اتارے گئے تھے۔ یعنی اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو اس پوری دنیا میں حکومت الہی ہوگا، اللہ کی حکومت ہوگی، شریعت کو نافذ کیا جائے گا، اور ہر گھر میں دین کی تعلیم دی جائے گی۔ بلکہ اقامت دین کا کانسیپٹ آپ بائبل کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھانے سے پہلے انہوں نے اپنے ڈسائپلز یا اپنے فالوورز کو یہ بات سمجھائی تھی کہ میرے جانے کے بعد دین کو قائم ضرور کرنا، اور اپنے جیسے بہت سے اور ڈسائپلز اور سے فالوورز بنانا ہر قوم میں سے، اور ان کو سکھانا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اس حکم کو نافذ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کو بلکہ گاسپل آف میتھیوز میں دا گریٹ کمیشن کہا جاتا ہے، اور یہ گریٹ کمیشن کا کانسیپٹ ہی اقامت دین ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام ڈسائپلز اور فالوورز کو یہی سمجھا رہے تھے کہ اقامت دین، حکومت الہی کرنا بہت ضروری ہے۔ اب کیونکہ امت بنی اسرائیل کو اللہ نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی پیغمبر ضرور بھیجا تھا، اس پیغمبر کا کام تھا اقامت دین کرنا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھانے کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی بھی نبی بنی اسرائیل کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ بنی اسرائیل کے تو اس وقت 2 حصے ہو گئے تھے، یہودی اور عیسائی، لیکن دونوں گروہ میں اللہ نے ایک بھی پیغمبر نہیں بھیجا۔ یعنی اس 600 سال کے پیریڈ میں امت بنی اسرائیل کا کام تھا کہ وہ اقامت دین کریں۔ یعنی کیونکہ کوئی اور پیغمبر نہیں تھا تو اس وقت امت کا کام تھا کہ وہ اقامت دین کرے، وہ بلکہ اللہ کی حکومت کو قائم کرے۔ یہی امت بنی اسرائیل کا کام تھا جب تک نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئے اور ایک نئی امت کھڑی نہیں ہوئی۔ بلکہ کچھ حد تک آپ یہی دیکھ سکتے کہ جو عیسائی تھے وہ یہی کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب کانسٹنٹین نے کرسچیانٹی کو قبول کیا، اور کانسٹنٹین اس وقت رومن امپائر کا بادشاہ تھا، اس وقت بلکہ عیسائیوں نے اقامت دین کرنے کی کوشش کی۔ بتوں کی پوجا جو اس وقت رومن امپائر میں بہت عام تھا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ بعد میں جب انہوں نے اپنے ہی دین کو بدل کے ڈاکٹرائن آف ٹرینٹی کو انٹروڈیوس کیا، جس میں صرف ایک خدا نہیں بلکہ 3 خدا ہیں، تو پھر وہاں جا کے انہوں نے بلکہ مذہب کو ہی تبدیل کر دیا۔ یعنی توحید، رسالت اور خلافت میں انہوں نے جو سب سے اہم توحید ہے اسی کو بدل دیا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ایک آخری نبی کو بھیجنا بہت ضروری تھا اور ایک نئی امت کو کھڑا کرنا بہت اہم تھا۔ بلکہ اقامت دین کرنے کے لیے، یعنی حکومت الہی کرنے کے لیے، مودودی کا یہ ایمان تھا کہ 2 گروہ ہیں جن کے بیچ میں ہمیشہ بحث رہے گی، ہمیشہ جھگڑا اور فساد رہے گا۔ ایک وہ جو سچے متقین ہیں، اللہ کے پیغام کو واقعی سمجھتے ہیں اور اس کو پھیلانے کی کوشش کریں، اور ایک وہ لوگ جو غلط راستے پہ ہیں، یعنی جس میں منافقین اور کافر دونوں شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے راستے کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اور مودودی کے مطابق ان 2 گروہ کے بیچ میں ہمیشہ اختلاف رہے گا، ہمیشہ جنگ رہے گی۔ جو منافقین اور کافر ہیں وہ ہمیشہ اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے، غلط کام پھیلانے کی کوشش کریں گے، فساد، کرپشن اور منافقت پھیلائیں گے، اور جو متقین ہیں وہ ہمیشہ ان تمام برائیوں کے خلاف جائیں گے۔ اور یہ 2 گروہ کے بیچ میں جنگ چلتی رہے گی۔ آخر کار جب متقین کی جیت ہوگی تبھی اقامت دین صحیح معنوں میں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ آیت 110 میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ جب اس امت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ امت تمام انسانیت کے لیے سب سے بہترین ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ امت تمام انسانیت پہ سب سے بہترین تھا۔ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف 1400 سال پہلے جو امت تھی، صرف وہ تمام انسانیت کے لیے بہتر نہیں تھی، بلکہ آج جو امت کھڑی ہے وہ بھی تمام انسانیت سے بہتر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اور ساتھ ہم یہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آیت 104 اور 110 میں فرق کیا ہے؟
آیت 104 میں اللہ امت کو ایڈریس کر رہے ہیں اور امت کو بتا رہے ہیں کہ اس امت کے اندر ایک گروہ کا اٹھنا بہت ضروری ہے جو لوگوں کو دین کے راستے پہ ہمیشہ لے کر آئے۔ اور اب آیت 110 میں اللہ پوری امت کو بتا رہے ہیں کہ تمام انسانیت میں یہ امت سب سے بہترین اس لیے ہے کیونکہ ہر پیریڈ آف ٹائم میں جو بھی لوگ اس وقت زندہ ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو امت آف محمد کہتے ہیں، وہ تمام لوگ اس انسانیت میں سے سب سے افضل ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ قابلیت ہے جس کے ذریعے وہ اقامت دین کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس دور میں جو انسان مسلمان ہو کے پیدا ہوتا ہے یا اپنی زندگی میں اسلام کو قبول کر لیتا ہے، وہ بائی چانس نہیں ہوتا۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس سن میں بائی چانس پیدا ہو گیا، وہ اللہ کے پلان کے مطابق اسی ٹائم پہ پیدا ہوا یا اس نے اسی ٹائم پہ اسلام کو قبول کیا کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ اس کے پاس وہ صلاحیت ہے جس سے وہ اقامت دین کر سکتا ہے، توحید، رسالت اور خلافت خوبصورت طریقے سے کر سکتا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ صحابہ 1400 سال پہلے کیوں پیدا ہوئے تھے، وہ اس سن میں کیوں نہیں پیدا ہوئے، کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ ان کے اندر جو قابلیت ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ وہ اس وقت نبی کا سہارا بن سکتے ہیں۔ ہم لوگ اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے کیونکہ چاہے ہمارے پاس بھی کوالٹیز ہیں، کئی صلاحیت ہے، ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو اس وقت نبی کو ضرورت تھی۔ اس وقت جو صحابہ زندہ تھے ان کے اندر جذبہ، جہاد کرنے کی محبت، اپنی زندگی کو نبی کے لیے قربان کرنے کی جو محبت تھی وہ ہمارے اندر اتنی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ تمام صحابہ اس زمانے میں پیدا ہوئے، انہوں نے اس زمانے میں اسلام کو قبول کیا کیونکہ اس زمانے میں وہ تمام انسانیت میں سے سب سے افضل لوگ تھے۔ اب آج کل کے زمانے میں جہاں پر جنگوں سے زیادہ انٹلیکچول آرگیومنٹس ہوتے ہیں، انٹلیکچول ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اس زمانے میں ہم لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا، ہم لوگوں کو اللہ نے مسلمان بنایا، امت آف محمد کا حصہ بنایا کیونکہ ہمارے اندر جو قابلیت ہے وہ ایسی ہے کہ ہم اقامت دین خوبصورت طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ جو اس وقت امت آف محمد ہیں، ہم تمام انسانیت سے بہتر ہیں، افضل ہیں، کیونکہ اللہ نے جو ہمارے اوپر بوجھ ڈالا ہے اس کے مطابق ہمیں صلاحیت بھی دی ہے۔ ہم ریسرچ کر سکتے ہیں، ہم غور و فکر کر سکتے ہیں، قرآن کو مزید سمجھ سکتے ہیں، سائنٹیفک فیکٹس کو پروو کر سکتے ہیں جو قرآن میں ہیں، بحث کو خوبصورت طریقے سے جیت سکتے ہیں۔ یہ تمام صلاحیت ہمارے اندر ہے۔ لہٰذا اللہ نے کسی مقصد کے لیے ہمیں اس دور میں پیدا کیا، 1400 سال پہلے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ لہٰذا اس کو کہتے ہیں اقامت دین یا حکومت الہی، اور یہ ہے اہمیت امت آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر آیت 111 اور 112 میں اللہ کہتے ہیں، یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ جہاں بھی پائے جائیں گے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے۔ یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے، اور اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش تھے۔ اب ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے سورہ بقرہ میں اللہ نے ہمیں پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہودیوں کے اوپر کس قسم کے عذاب آئے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے بیبیلونیا کا بادشاہ نبخت نظر نے کئی یہودیوں کو قتل کیا اور کئی یہودیوں کو واپس غلام بنا کر لے گیا، اور پھر رومن کمانڈر ان چیف یعنی ٹائٹس نے بہت سے یہودیوں کو قتل کیا اور بہت سے یہودیوں کو دوبارہ غلام بنا کر لے گیا۔ یہ وہ ذلت ہے جس کا اللہ ذکر کرے ہیں۔ بلکہ ٹائٹس کے بعد ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہودی پوری دنیا میں بکھر گئے تھے، ان کے پاس اپنی کوئی زمین نہیں تھی، اور یہ بھی اس ذلت کی وجہ سے ہے کیونکہ اللہ بتا رہے ہیں یہ بار بار اللہ کے حکم کے خلاف جاتے تھے، اللہ کی کتابوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لہٰذا مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پر توکل رکھیں، جہاد کریں، یہودی اور ایسے دشمنوں سے نہ گھبرائیں، کیونکہ ایسے دشمن ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ تو خود جہاد سے گھبراتے ہیں، وہ تو خود اللہ کے راہ میں لڑنے سے گھبراتے ہیں۔ یہ بلکہ ہم آج کل کے زمانے میں بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں جب اسرائیل، جس میں جوئش اور کرسچین زائنسٹس ہیں، جن کا میں نے سورہ بقرہ سیریز میں بھی ذکر کیا تھا، جو بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، تو امت محمد کو یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ جہاد کریں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی آپ کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ اللہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہے تو پھر مسلمانوں کی جیت ہمیشہ رہے گی۔
پھر آیت 113 میں اللہ کہتے ہیں یہ سب ایک جیسے نہیں، اہل کتاب میں کچھ وہ بھی لوگ ہیں جو حق پر قائم ہیں، وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، بھلائی کے حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں، اور یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ ڈرنے والوں کو جانتا ہے۔ اب اللہ ان آیتوں میں ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جہاں پر اہل کتاب میں بہت سے لوگ برے ہیں، بہت سے لوگ اچھے بھی ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے دین کو واقعی سچے دل سے سمجھتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، برے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور واقعی ابراہیم علیہ السلام کے مطابق ایک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ بلکہ ان آیتوں میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں ایسے لوگوں نے جو بھی نیک عمل کیے ہوں گے وہ ضائع نہیں کیے جائیں گے، وہ ضرور قیامت کے دن ان کو ملیں گے۔ اب اس میں ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں بھی اللہ نے ہمیں بتایا تھا کہ قیامت کے روز ایک ہی دین کو قبول کیا جائے گا، وہ ہے اسلام۔ یہودی یا عیسائی تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تو یہاں پر اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ایسے نیک یہودی اور عیسائی ہیں ان کے جتنے بھی نیک کمال ہیں ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی نیک اہل کتاب میں سے لوگ ہیں جو واقعی جن کا دل صاف ہے اور جو اپنی کتاب کو واقعی دل سے پڑھتے ہیں، توحید پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اعمال اس لیے نہیں ضائع کیے جائیں گے کیونکہ اللہ لازماً ان کو ہدایت کا تحفہ دے گا، یعنی کیونکہ ان کا دل صاف ہے اور وہ سچ کی تلاش میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ جب وہ قرآن پڑھیں گے یا وہ دین کی کوئی نہ کوئی بات سنیں گے اور اللہ ان کو لازماً اس قسم کے بہت سے اپرچونٹیز اور موقعز دے گا، تب ان کے دل گواہی دے گا کہ یہ بات واقعی سچ ہے، اور تب ایسے لوگ ضرور ہدایت حاصل کر لیں گے، وہ ضرور اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پہلے جتنے بھی اچھے اعمال کیے، چاہے وہ اس وقت یہودی تھے یا عیسائی تھے، مسلمان نہیں تھے، ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی ان تمام نیک اعمال کو بھی اللہ قیامت کے روز قبول کر لے گا، چاہے وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، کیونکہ یہودی اور عیسائی ہونے کی وجہ سے وہ تمام نیک اعمال ایک ہی خدا کے لیے کر رہے تھے، وہی خدا جس کو ابراہیم علیہ السلام بھی مانتے ہیں۔ اور یہاں پر جب میں عیسائیوں کا ذکر کر رہی ہوں تو میں وہ نیسٹورین کرسچنز کا ذکر کر رہی ہوں جو واقعی ایک ہی خدا کو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے۔ یہ فرق ہے اہل کتاب میں اور جو مشرکین ہیں ان میں۔ جب ایک مشرکین اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے بھی تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس نے پہلے جتنے بھی اچھے اعمال کیے ہیں وہ ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ تمام نیک اعمال اپنے بتوں کے لیے کر رہا تھا، وہ ایک خدا کے لیے نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ان کا ایمان ابراہیم علیہ السلام کے خدا اللہ پہ نہیں تھا، وہ ابراہیمک فیتھس میں سے نہیں تھے، اس لیے ان کے پچھلے نیک اعمال نہیں قبول کیے جائیں گے۔ یہ فرق ہوتا ہے اہل کتاب میں اور مشرکین میں۔ پھر آیت 116 میں اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے کچھ بچا نہ سکے گی، یہی لوگ جہنمی ہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس دنیاوی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں شدید ٹھنڈ ہو، وہ ہوا کسی ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچتی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو، تو وہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک کر دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ بے شک بعض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈز میں بھی بتایا تھا، اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی مسلمانوں کو 4 چیزوں کے بارے میں ہدایت دی تھی، اور وہی 4 چیزیں اللہ سورہ آل عمران میں ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ اللہ کے حکم کو مانو، یہی چیز ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی ہے، اور یہ ہم نے سورہ آل عمران میں بھی آج دیکھی ہے، جس میں اللہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں حکومت الہی کریں، اقامت دین کریں۔ اسی کا مطلب ہے اللہ کے حکم کو مانیں، اللہ نے جو شریعت دی ہے اس کو نافذ کریں۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ بقرہ میں مسلمانوں کو سمجھایا تھا کہ دنیا سے محبت نہ کرے، بہت زیادہ لالچی نہ ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور کوشش اور ویجیلنٹ رہنا بہت ضروری ہے۔
یہی چیز اللہ اب ہمیں سورہ ال عمران میں ان آیتوں میں سمجھا رہے ہیں۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ جیسے یہودی بہت زیادہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے، بہت زیادہ لالچی ہو گئے تھے، لہٰذا مسلمان یہ غلطی نہ کریں، کیونکہ قیامت کے دن مال، دولت، اولاد، یہ تمام چیزیں کسی کو بھی جہنم سے نہیں بچا سکیں گی۔ بلکہ جس انسان نے اپنی پوری زندگی دنیا کی محبت میں گزار دی، قیامت کے روز اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کے ذریعے وہ جنت میں جا سکے گا۔ اس کی تمام کمائی، دولت، اولاد، بلکہ جو اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، وہ تمام چیزیں ضائع ہو جائیں گے، بالکل ایسے جیسے ایک ٹھنڈی ہوا آ کے تمام کھیتی کو برباد کر دیتی ہے۔ لہٰذا جیسے ایک انسان ایک کھیتی کو تیار کرنے میں اتنا زیادہ وقت لگاتا ہے، جب اس کو بعد میں یہ پتہ چلے کہ ایک ٹھنڈی ہوا آئی اور تمام چیزیں برباد ہو گئی، اسی طرح جو انسان پوری زندگی لگا دیتا ہے مال، دولت، اولاد کے پیچھے، یا نیک کام کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہوتی، ایسا انسان اس وقت قیامت کے روز دیکھے گا کہ تمام اس نے اپنی زندگی میں جن جن چیزوں کے پیچھے بھاگا، جو بھی اس نے حاصل کیا، وہاں پر ایک چیز بھی موجود نہیں ہوگی، سب کچھ برباد ہو جائے گا، اور تب اس کو احساس ہوگا کہ اس نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی۔ یہ مثال دے کے اللہ مسلمانوں کو خبردار کریں کہ وہ بھی وہ غلطی نہ کرے جو بنی اسرائیل نے کی۔ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے یا امت آف محمد کہہ کر کوئی مسلمان یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ جب تک اس کے پاس بہت زیادہ نیک اعمال نہیں ہوں گے، وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ پھر اللہ آیت 119 میں کہتے ہیں، خبردار، یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب، تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت دی تھی کہ کافروں سے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے، کافروں سے بہت زیادہ گہری دوستی، ان سے مشورہ لینا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں، کیونکہ کافر ہمیشہ کوشش کریں گے مسلمان کو جہنم کی طرف لے جانے کی۔ یہی بات اللہ ہمیں سورہ ال عمران میں سمجھا رہے ہیں کہ مسلمان چاہے یہودی اور عیسائی سے محبت کرے، ان کے لیے ہمیشہ اچھا سوچے، ان کی کتابوں پر بھی ان کا یقین ہوتا ہے اور ان کے تمام نبیوں کو بھی مسلمان مانتے ہیں، یہودی اور عیسائی مسلمان کے لیے خوش نہیں ہوتے۔ جب مسلمان کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو یہودی اور عیسائی دل میں خوش ہوتے ہیں، اور جب مسلمانوں کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو یہ دل میں ناخوش ہوتے ہیں۔ اللہ بلکہ ان کو یہ بھی ساتھ ساتھ مسلمانوں کو خبردار کریں کہ کچھ تو انہوں نے باتیں یہودی اور عیسائیوں کی سنی ہوں گی جس سے ان کو تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن ایسے یہودی اور عیسائیوں کے جو دلوں میں ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ برا ہے۔ بلکہ وہ یہودی اور عیسائی جو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں نبی پہ اور ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہنا چاہتے، مسلمانوں کو یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے بھی خبردار رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ چاہے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، سچ بات یہ ہے کہ انہوں نے دل میں ایمان نہیں لائے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ مسلمانوں کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اگر مسلمان کے دل میں تقوی ہے اور اگر وہ صبر دکھائے تو یہودی اور عیسائی بلکہ جتنے بھی کافر ہیں وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بلکہ یہاں پر آپ ایک اور چیز دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ اللہ نے ہمیں کچھ یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں بتایا ہے جو بہت برے ہیں، اللہ نے ان یہودی اور عیسائیوں کا بھی ذکر کیا جو بہت اچھے ہیں۔ بلکہ ہم اس دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے اسرائیل میں جو بھی زائنسٹ کر رہے ہیں فلسطین کے ساتھ، بہت سے یہودی اور عیسائی ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، بہت سے یہودی اور عیسائی ہیں جو اس چیز کے خلاف ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ وہ یہودی اور عیسائی ہیں جو واقعی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور دل کے سچے ہیں، اور اگر ایسے لوگ تھوڑا سا قرآن پہ غور و فکر کریں تو وہ بلکہ اسلام کو بھی قبول کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں، لیکن ختم کرنے سے پہلے دوبارہ ضرور اس چیز پر غور و فکر کریں کہ اقامت دین اور حکومت الہی کا مطلب کیا ہے، جہاں پر ہمیں بہت زیادہ فخر ہے کہ ہم امت آف محمد ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں، اور اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے کہ ہم تمام انسانیت میں سے سب سے اول ہیں۔ وہاں پر ہم یہ بھی نہ بھولیں کہ اول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہی ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم۔